سرگزشت قلندر حضرت بابا پیر فضل شاہ قادری قلندری المعروف سائیں روڑا والی سرکار لاہور ہائی کورٹ والوں کی نہ صرف داستان حیات ہے بلکہ فقر کے راستوں پر چلنے والوں کے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ جب آپ اپنے گھر پہنچے تو لوگوں اور عقیدت مندوں کا ایک جمع غفیر جمع تھا۔ آپ نے بابا فیروز کو کہا، جاؤ اور جا کر لوگوں سے کہہ دو کہ ہم آج انہیں نہیں ملیں گے اور کل ہر آنے والے شخص کی مراد پوری کی جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ اندر اپنے والد گرامی جناب حضرت مولا بخش کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو ان دنوں بہت علیل تھے اور بہت کمزور ہو چکے تھے۔ آپ اپنے والد گرامی کے قدموں سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ آپ کے والد گرامی قدر نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا۔ اسی اثنا میں آپ کے دونوں چھوٹے بھائی ڈاکٹر شفیع اور سعید صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت سعید صاحب کی عمر صرف 13 سال تھی۔ بابا جی نے انہیں گلے لگایا اور پوچھا، روتے کیوں ہو؟ اسی اثنا میں بابا جی کی اکلوتی بیٹی، جن کی عمر مبارک اس وقت 16-17 سال تھی، کمرے میں داخل ہوئی۔ بابا جی نے شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بڑے ہی محبت بھرے لہجے میں پوچھا، ہم کبھی تمہیں یاد بھی آتے تھے؟ وہ رو پڑی۔ بابا جی نے ان کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، ارے پگلی، اب تو کیوں روتی ہے؟ اب تو ہم آ گئے ہیں۔ اس کے بعد بابا جی بیٹھ گئے اور تمام اہل خانہ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ کے دائیں پہلو میں آپ کی صاحبزادی اور بائیں پہلو میں والدہ ماجدہ تشریف فرما تھی۔ سب آپ سے پوچھنے لگے کہ اتنے سال آپ کہاں غائب تھے؟ آپ نے ایک آہ بھری اور کہا، یہ بات نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے۔ فقط اتنا یاد رکھو کہ اللہ جل شانہ جن لوگوں کو اپنی راہ کے لیے منتخب کر لیتا ہے، انہیں کسی نہ کسی ہیلے اپنی راہ پر لے ہی آتا ہے۔ چاہے کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، اسے ہر حال میں اس راہ پر ہی چلنا پڑتا ہے، اور اس راستے میں سب سے پہلے اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے، پھر دنیاوی رشتوں سے ترک تعلق ہوتا ہے، اور یہ بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ حضرت پیر فضل شاہ صاحب نے فردن فردن سب کا حال پوچھا، مگر اب تک انہوں نے اپنی زوجہ کے متعلق کچھ بھی دریافت نہ کیا تھا۔ ادھر اماں جی ایک عجیب کیفیت میں مبتلا تھی کہ اگر فضل شاہ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اماں جی دل ہی دل میں خود ہی سوال کرتی اور خود ہی جواب دیتی۔ پیر فضل شاہ اماں جی سے مخاطب ہوئے اور محبت بھرے لہجے میں کہا، اماں جی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے جو مناسب سمجھا کر دیا، اور فقیر تو ویسے بھی اکیلا ہی ہوتا ہے۔ اماں جی رونے لگی تو قبلہ پیر فضل شاہ صاحب نے اماں جی سے کہا، اماں جی، اگر آپ اس لیے رو رہی ہیں کہ قیامت کے دن میں آپ کا دامن گیر ہوں گا، تو میں اپنے مرشد محترم کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہاں نہ وہاں آپ سے کچھ نہ پوچھوں گا۔ 3-4 دن امرتسر میں رکنے کے بعد آپ نے اماں جی سے اجازت لی، اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا، دیکھ بیٹا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اس فقیر کو ضرور یاد کرنا، اور یہ جو تو چھپ چھپ کر روتی ہے نا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے ان آنسوؤں کو سنبھال کے رکھ لے، آگے چل کر تیرے بہت کام آئیں گے۔ یہاں سے رخصت ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد محترم پیر سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے، اور وہاں سے مرشد محترم کے حکم کے مطابق دوبارہ لاہور تشریف لے آئے، اور آپ کے ڈیرے کی رونقیں پھر سے دوبالا ہو گئی۔ لوگ جوک در جوک آتے اور اپنے من کی مرادیں حاصل کرتے۔ بابا جی کی بیوی، جن کی شادی کہیں اور ہو چکی تھی، ان کے 2 بیٹے محمد شریف اور محمد لطیف تھے۔ محمد شریف بڑے صاحبزادے تھے اور اب بھی باقید حیات تھے۔ ایک دن ان کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی۔ آپ اس وقت لاہور چونا منڈی میں مقیم تھی۔ بے حد سادہ اور وزادار خاتون تھی۔ بہت علاج معالجے کے باوجود آپ کے بیٹے کی طبیعت سنبھل نہ پا رہی تھی۔ آپ کی ایک ہمسائی نے آپ کو بابا جی پیر فضل شاہ صاحب کے پاس جانے کے لیے کہا، مگر آپ شرم کے مارے بابا جی کے پاس جانے سے گریز کر رہی تھی۔ مگر جب آپ کے بیٹے کی طبیعت اتنی ناساز ہوئی
کہ وہ پل دو پل کا مہمان نظر آنے لگا تو ماں کی ممتا نے جوش مارا اور آپ نے اپنے شوہر سے اجازت دی اور اپنے بچے کو اٹھا کر اپنی ہمسائی کے ساتھ بابا جی کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ نے آتے ہی بچہ بابا جی کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ نے اپنا چہرہ اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ پیر فضل شاہ صاحب آگ کے الاؤ کے قریب اپنے روڑوں کے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو دور ہٹنے کا اشارہ کیا اور اپنی سابقہ بیوی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تجھ سے ہمارا انتظار نہ ہو سکا۔ وہ بیچاری کیا کہتی، بس روتی جا رہی، آنسوؤں اور سسکیوں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب تھا۔ حضرت پیر فضل شاہ صاحب نے بچے کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم نے بچے کو لانے میں اتنی دیر کر دی، وہ بھی صرف اس لیے کہ ہم تجھے کیا کہیں گے؟ نادان، ہم نے تو تجھے اسی دن طلاق دے دی تھی جس دن تیری شادی کی باتیں ہو رہی تھی۔ بھول جاؤ، سب کچھ بھول جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ نے گرم راکھ کی ایک چٹکی پکڑی اور بچے کا منہ کھول کر اس کے منہ میں ڈال دی اور کہا، جاؤ، تمہارا یہ بچہ اس بیماری سے نہیں مرے گا اور بہت لمبی عمر پائے گا۔ انہوں نے اپنا بچہ اٹھایا اور واپس چل دی۔ ان کے واپس جاتے ہی بابا جی نے مائی سردارہ کو بلایا اور ہیر سنانے کے لیے کہا۔ مائی سردارہ نے ان اشعار سے ہیر شروع کی۔ ہیر آکھ دی جوگیا جھوٹ بولی، کون رٹھے یار منامدائی، ایسا کوئی نہ ملیا میں ڈھونڈ تھکی، جڑا گیا نو موڑ لے آمدائی۔ بابا جی نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جو اس بات کا اشارہ تھی کہ اگلے 3-4 گھنٹے بابا جی کسی سے بات نہیں کریں گے۔ چند دن بعد بابا جی نے بابا فیروز کو بلایا اور کہا، فیروز، آج میری بیٹی، بہن اور بھائی آ رہے ہیں، ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کرو۔ آپ کی بیٹی اپنے چچا اور پھوپھی کے ساتھ جب ریلوے اسٹیشن پر اتریں تو ریلوے اسٹیشن کے باہر تانگوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ تمام کوچوان سواریوں کو اپنے اپنے تانگے میں بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک نہایت بدتمیز کوچوان نے آپ سے نہایت گستاخانہ لہجے میں اپنے تانگے میں بیٹھنے کے لیے کہا، جس پر آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔ اسی اثنا میں ایک بزرگ کوچوان آپ کی طرف آیا۔ اس نے آپ سے آپ کی منزل کے متعلق پوچھا اور جیسے ہی آپ نے بتایا کہ آپ پیر فضل شاہ صاحب کے ڈیرے پر جانا چاہتی ہیں تو اس نے آپ کو نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے تانگے میں بٹھایا اور پیر فضل شاہ صاحب کے ڈیرے کی طرف چل دیا۔ جب وہ سرکار کے ڈیرے پر سواریاں اتار رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ بابا جی کو سلام کر لے۔ وہ جو ہی بابا جی کی خدمت میں پہنچا، آپ نے اس کا نام لے کر اسے بلایا اور کہا کہ جا کر اس بدتمیز کوچوان کو تلاش کر کے لائے۔ اب تک آپ کی بیٹی اپنے چچا اور پھوپھی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوئی تھی۔ بزرگ کوچوان الٹے قدموں آپ کے حکم کی تعمیر کے لیے بھاگا۔ اسے تھوڑی ہی دور وہ کوچوان سواریاں اتارتا ہوا مل گیا۔ اس بزرگ کوچوان نے اس نوجوان کوچوان کو بابا جی کا حکم سنایا تو اس نے کہا، کیا بات ہے، سواریوں نے تو میرے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ بزرگ کوچوان نے اس سے کہا، اب تک تو وہ سواریاں بابا جی کے پاس پہنچی ہی نہیں۔ وہ مطمئن ہو گیا اور نہایت اطمینان کے ساتھ بابا جی کی طرف چل دی۔ وہ جو ہی بابا جی کے پاس پہنچا، بابا جی نے اپنے ڈنڈے سے اس کی مرمت شروع کر دی اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے تھے، تو نہیں جانتا تو نے کس سے بدتمیزی کی ہے۔ اگر تو نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے تو باقی لوگوں کے ساتھ تو کیا کرتا ہوگا، تو قابل معافی نہیں ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا اور وعدہ کر رہا تھا کہ آئندہ وہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گا، مگر بابا جی کا غصہ تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں آپ کی بیٹی نے اس کوچوان کی معافی کی درخواست کی جسے آپ رد نہ کر سکے۔ آپ نے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اور ایک بات یاد رکھنا، اگر آج کے بعد تو نے کسی سے بدتمیزی کی تو تمہاری نسل میں آئندہ کبھی کوئی مرد پیدا نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنی بیٹی، بہن اور بھائی کو بلایا اور قریب بیٹھنے کا حکم دیا۔ آپ آگ کے الاؤ کے بہت نزدیک بیٹھے تھے اور گرمی کے دن
آپ کی بیٹی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کچھ اور نہ صحیح تو ستو اور شکر کا ٹھنڈا شربت ہی مل جائے، اور آپ نے یہ بات آہستگی کے ساتھ اپنے چچا جان کو کہی، جنہوں نے آپ کو خاموش رہنے کے لیے کہا۔ اتنے میں بابا جی بابا فیروز سے مخاطب ہوئے اور کہا، فیروز، ستو اور شکر کا شربت اگر تیار ہے تو لے آؤ، بہت گرمی ہے، مہمانوں کو پیاس لگی ہے، اور ہاں، سب سے پہلے ہماری بیٹی کو دو، اسے بہت پیاس لگی ہے۔ شام کے اندھیرے پھیلنے لگے تو مائی سرداراں اپنے گھر سے کھانے کا سامان لے کر آ گئی۔ بابا جی نے مائی سرداراں کو حجرے میں کھانا لگانے کے لیے کہا اور سب کو اندر بلایا۔ سب اندر چلے گئے، مگر آپ کی صاحبزادی باہر ہی بیٹھی رہی اور کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، کیونکہ وہ مائی سرداراں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھانا چاہتی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ وہ مائی سرداراں کو پسند نہیں کرتی تھی، جس کی وجہ یہ ہے کہ سامعین، راہ محبت میں محبت کرنے والوں کے درمیان حسد کا پایا جانا ایک فطری عمل ہے۔ بابا جی نے بہت بار اپنی صاحبزادی کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، مگر آپ کی صاحبزادی کا خیال تھا کہ آپ نے مائی سرداراں کو کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا ہے۔ آپ کی صاحبزادی کے پاس اس کی بڑی معقول وجہ بھی تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن آپ کی صاحبزادی آپ کے حجرے میں آپ کے پاس سو رہی تھی، اور مائی سرداراں بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہیں رو رو کر کہہ رہی تھیں کہ یہ آپ کی بیٹی کہاں سے آ گئی ہے، اب آپ ہمیں چھوڑ کر اس کے ساتھ چلے جائیں گے، اس کے آنے سے تو ہماری دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ مگر بابا جی مائی سرداراں کو بھی ایک ہی بات بتا رہے تھے کہ میں نے کہیں نہیں جانا، فقیر کی تو قبر بھی اس جگہ بننی ہے۔ مگر مائی سرداراں ایک ہی بات کی رٹ لگائی ہوئی تھی، اور اس دن سے پھر بابا جی کی بیٹی مائی سرداراں کو ناپسند کرنے لگی۔ بابا جی نے کھانا باہر منگوایا اور اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ توڑ کر اپنی بیٹی کو دیا، مگر آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس عورت کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کسی صورت نہیں کھاؤں گی۔ تمام لوگ آپ کی صاحبزادی کی منتیں کر رہے تھے کہ وہ کھانا کھا لیں، کہیں ایسا نہ ہو بابا جی سرکار کو غصہ آ جائے، مگر وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ بابا جی نے کھانا اٹھایا اور اپنے سامنے رکھا اور بڑی ہی محبت اور شفقت سے کہا، تو یہ کھانا نہیں کھائے گی؟ اور انہوں نے اسی طرح ضد میں جواب دیا، میں ہرگز یہ کھانا نہیں کھاؤں۔ سامعین، پھر وہ ہوا جس کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی، اور نہ ہی کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بابا جی نے وہ کھانا اٹھایا اور آگ کے جلتے ہوئے الاؤ میں کھانے کو پھینک دیا۔ تو اگر یہ کھانا نہیں کھائے گی تو کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ آپ کی بیٹی غصے میں اندر جا کر لیٹ گئی۔ آپ نے اپنی بہن اور بھائی کو بھی اندر جا کر آرام کرنے کے لیے کہا، اور بابا فیروز کو کہا کہ کل صبح کا کھانا وہ تیار کر کے لائے۔ بابا فیروز نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ کی صاحبزادی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آپ نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، کھانے کا الاؤ میں پھینکا جانا اچھی علامت نہیں ہے۔ آپ کی صاحبزادی اب تک غصے میں تھی، چنانچہ انہوں نے بابا فیروز سے بھی کہا، مجھے اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں ہے، اگر پیر فضل شاہ صاحب غصے میں ہیں تو میں بھی انہی کا ہوں۔ بابا فیروز نے یہ جواب سنا تو الٹے قدموں واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی تو آپ کی بیٹی نے اپنے چچا اور پھوپھی کو واپس چلنے کے لیے کہا۔ وہ لوگ بابا جی سرکار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا جی نے بیٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تو اپنے فقیر باپ کے پاس کچھ دیر رکے گی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، میرے باپ کو بیٹی کی ضرورت ہی نہیں، ان کی فقیری سلامت رہے۔ لوگوں نے بہت روکنے کی کوشش کی، مگر آپ بابا جی سے پیار لیے بغیر ہی وہاں سے چل دی۔ آپ کے چچا اور پھوپھو نے بھی بہت کوشش کی کہ آپ بابا جی سے پیار لے لیں، مگر انہوں نے جواب دیا، مجھے 16 سال ان کا پیار نہیں ملا، اور نہ ہی مجھے اس پیار کی عادت ہے، اس لیے میں پیار لینے نہیں جاؤں گی۔ بابا جی سرکار نہایت اداس ہو گئے، حجرے سے باہر آئے اور کہا، اچھا بابا، تو جیتی، میں ہارا، میں خود ہی تجھے ملنے آؤں گا۔ آپ کی بیٹی رو دی اور کہا کہ شاید اب اس کی ضرورت نہیں۔ بیٹی کے جاتے ہی بابا جی بھی حجرے میں چلے گئے۔
ایک عجیب سی کیفیت پورے ڈیرے پر طاری تھی۔ سارا دن بیت گیا مگر نہ بابا جی باہر آئے، نہ انہوں نے کسی سے بات کی، نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ ہر بار کھانا اور چائے کی پیالی اسی طرح واپس آئی۔ مغرب کے بعد آپ نے سائیں فیروز کو بلایا اور کہا تمام لوگوں کو واپس بھجوا دو اور انہیں کہو کہ آج ہم کسی سے نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد تم بھی حجرے میں نہ آنا اور سرداراں سے بھی کہہ دینا کہ آج اس کا داخلہ بھی حجرے میں بند ہے۔ ساری رات حجرے کے اندر سے سسکیوں اور آہوں کی آواز آتی رہی۔ وقت گزرتا گیا۔ بابا جی لوگوں کے دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو اپنے دامن میں سمیٹتے رہے اور لوگوں پر نگاہ لطف و کرم کرتے رہے۔